السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نرمی کی فضیلت پر۔ جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سختی کیوں کرتے ہیں؟ نرمی کی تعریف اور نرمی کی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے رویوں میں، ہمارے الفاظ میں اور ہمارے عام بول چال اور معاملات میں آخر سختی کا اتنا معاملہ کیوں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سختی جو ہے وہ کام کو جلدی نکالنے میں معاون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوت کا استعمال اور سخت لہجے کا استعمال چیزوں کو جلدی کرنے میں معاون ثابت ہوگی، حالانکہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بات بار بار قرآن کے ذریعے بھی بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ کو تندخو نہیں بنایا گیا اور آپ کو نرم بنایا گیا، اور اگر کہیں آپ تندخو ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نرمی بنیاد ہے کوآپریٹیو ٹیم ورک کی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے کام کریں اور خوشی سے کریں اور دل لگا کر کریں تو لوگوں کو اکٹھا جمع کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے نرمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو مختلف لیولز پہ لوگوں کو یہ بات ایکسپلین کرتی ہیں کہ نرمی ان کے لیے کیا کیا فائدے کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان گھر والوں کے لیے نرمی کو آسان کر دیتا ہے اور نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو، اور یہ مفہوم میں بیان کر رہی ہوں حدیث کا، یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پہ جو کچھ دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، اور نرمی کے سوا کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ تو آج کی حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کے اوپر خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنی زندگی میں سختی کو استعمال کرتے ہیں تو ہم خیر کے وہ سارے دروازے خود پر بند کر لیتے ہیں، اور یہ معاملہ ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے علاوہ اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازوں کو کھولنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر ہم نرمی کا راستہ اختیار کریں تو خیر کے وہ سارے دروازے ہم پہ کھل سکتے ہیں۔ عربی زبان میں نرمی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لین اور تیسیر۔ لین یعنی نرمی اور تیسیر یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اگر لین اور تیسیر کو عربی زبان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جواہر اخلاق ہیں، یعنی کہ اخلاق کے جیمز ہیں، اس کے جولز ہیں، اس کے ڈائمنڈز ہیں، لیکن ہم ان کو ترک کر کے سختی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل معاملہ کچھ یہ ہے کہ اگر نرمی سے کام لیا جائے اور نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خیر کے بے انتہا دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خیر آخر ہے کیا؟ تو اللہ کی نظر میں ہر چیز، رزق سے لے کے ہماری زندگی کی ہر آسانی جو ہے وہ خیر پہ مبنی ہے، اور وہ خیر ہی ہے کہ جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ نرمی جس چیز میں داخل کی جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر سے نرمی کو ریموو کر دیا جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے وہ اس چیز کو بدنما بنا دیتی ہے۔ اور ہم جو حسن پرست ہیں اور ہر چیز میں خوبصورتی کو ڈھونڈتے ہیں، ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے خود اپنے لیے اپنے رویوں کو، اپنی زندگی کو کتنا بدنما اور کتنا بدصورت بنا لیا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے اندر سے نرمی کو نکال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نرمی کے وہ سارے معاملات، وہ سارے نرم الفاظ، وہ سارے نرم رویے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاصہ تھے کہ انہوں نے اپنے دوست، دشمن، پرائے اور اپنے کے اوپر نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے، ان سے بھی تندخوئی سے بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سارے خوبصورت رویوں کی طرف واپس آ جائیں
اور اپنی زندگیوں کو نرمی کی طرف مائل کریں، اور اپنی زندگیوں میں سے تلخی اور سختی اور الفاظ کے برے چناؤ کو دور کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چوائس پہ ہم سے راضی ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اگر اللہ کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے اپنی زندگی میں نرمی کو واپس لے آئیں تو یہ کتنے بڑے اجر اور ثواب کی بات ہوگی۔ اور پھر یہ معاملہ صرف اجر اور ثواب کا نہیں ہے، یہ معاملہ تو کل خیر کا ہے۔ کتنی ہی خیر کے دروازے ہوں گے جو ہم پہ اور ہمارے گھروں کے اوپر کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبت سے فالو کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره